مسئلہ تقدیر اور غم کم کرنے کی تدبیر۔ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کے بارے میں بحث کرنا حرام ہے، کیونکہ آدمی کی کمزور عقل تقدیر کا بھید اور اس کی حکمت نہیں سمجھ سکتی۔ بس جتنا اللہ رسول نے بتلا دیا ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ہادی برحق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جس کا مکان جنت یا دوزخ میں نہ لکھا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر ہم اپنے لکھے ہوئے پر یقین کیوں نہ کریں؟ یعنی تقدیر کے سامنے کوئی عمل کرنا بے فائدہ ہے، بس جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ عمل کیے جاؤ، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کو وہی بات آسان ہوتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ بس جو خوش قسمت ہوگا وہ جلدی سے اچھے کاموں کی اختیار کرے گا، اور جو بد قسمت ہوگا وہ جلدی سے برے کاموں کو اختیار کرے گا۔ اس حدیث شریف سے صحابہ یہ سمجھے کہ تقدیر کے آگے عمل کرنا بیکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلط سمجھتے ہو، تدبیر کرنا، عمل کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہ عالم اسباب ہے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں ایک دوسرے سے تعلق بھی رکھا ہے اور اپنی حکمت کے موافق ایک دوسرے کا سبب بنایا ہے۔ جیسے آنکھ دیکھنے کا سبب ہے، کان سننے کا سبب ہے، زہر موت کا سبب ہے، اسی طرح اچھے کام کرنا جنت کے ملنے کا سبب ہے اور برے کام کرنا دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ کاروبار، محنت، مزدوری، تجارت، زراعت وغیرہ کرنا رزق ملنے کا سبب ہے، اور کوئی ان کو تقدیر کے خلاف نہیں سمجھتا۔ حالانکہ رزق تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی اس کے حاصل کرنے میں تدبیریں اور کوششیں کون نہیں کرتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا تقدیر کے خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی آفت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر وہ جو کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے پہلے اس سے کہ ہم دنیا میں جانوں کو پیدا کریں۔ یہ اللہ کے نزدیک آسان کام ہے۔ یہاں تک کہ تو تقدیر کے مسئلے کا بیان ہے، آگے اس کی حکمت بتلاتے ہیں کہ یہ مسئلہ تقدیر کا تم کو اس لیے بتلایا گیا ہے کہ تم کو کسی پھوت اور ضائع ہونے والی چیز پر غم نہ ہو، اور کسی حاصل ہونے والی چیز پر ایسی فرحت نہ ہو کہ اترا جاؤ، کیونکہ ہر فرحت اچھی نہیں ہوتی، بلکہ اچھی فرحت وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو، جیسا کہ قارون کے قصے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ یعنی جب قارون کو اس کے برادری نے کہا کہ اے قارون، تو مال و دولت کی خوشی میں اترا مت، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھ لو قارون کو مال و دولت کی خوشی میں اترانے کی کیا سزا ملی۔ تو تقدیر کا مسئلہ تم کو اس لیے بتایا گیا ہے کہ آفتوں میں جب کسی چیز کے پھوت اور ضائع ہونے سے تم کو کوئی غم اور تکلیف پہنچے تو وہ غم اور تکلیف زیادہ نہ بڑھے، اور نعمت اور فرحت میں اتراتے نہیں، کیونکہ تقدیر کا ماننے والا یہ سمجھے گا کہ جو کچھ مال و دولت حاصل ہوا ہے اس میں میرا کیا اختیار ہے، میرے ہنر یا کمانے سے نہیں ہوا، بلکہ تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ پھر غرور کرنے اور اترانے کی کیا بات ہے؟ ایسا آدمی کبھی نہ اترائے گا اور نہ دنیا سے محبت کرے گا۔ بس یہی راحت و آرام کی چیز ہے۔ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جن لوگوں کو مال و دولت کے زیادہ آنے سے فرحت اور خوشی ہوتی ہے تو اس کے جانے کے وقت ان کو ویسا ہی رنج و غم ہوتا ہے۔ صاحبو، یقین کر لو، جیسی قوت تقدیر کے ماننے سے ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی کتنی ہی طاقت کی چیزیں کھائے، مگر اس بوٹی کے سامنے سب بیکار ہے۔ یقین جانو، تقدیر کا ماننا دل کو نہایت مضبوط کر دیتا ہے۔ ایسا آدمی ثابت قدم رہتا، کیونکہ جب کوئی غم کی بات آئے گی تو وہ کہے گا کہ یہ تو تقدیر میں تھی، ٹلنے والی نہیں تھی، پھر خدا کے لکھے ہوئے حکم سے ناراض ہو کر اپنی آخرت بھی کیوں خراب کروں؟ اور ایسے آدمی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ضرور کوئی حکمت ہے اور میرے لیے بہترائی ہے۔ قرآن و حدیث میں جو رنج و غم کے بدلے ثواب آئے ہیں، اگر کوئی ان کو سوچے تو انشاء اللہ تعالیٰ کتنا ہی بڑا غم ہو کم ہو جائے گا۔ دیکھو،
چھوٹے بچے کی موت میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھے کہ چھوٹے بچے کے مرنے پر غم کے ساتھ ایک بات غم کرنے اور مٹانے کی بھی ہے۔ لوگوں کو اولاد کے بڑے ہونے کی خوشی محض اس لیے ہے کہ ان کا جی یہی چاہتا ہے، ورنہ ان کو کیا خبر ہے کہ یہ بڑا ہو کر کیسا نکلے گا، ماں باپ کی راحت کا سامان ہوگا یا بال و جان ہوگا۔ پھر وہ بڑا ہو کر مرے تو یہ خبر نہیں کہ وہ ماں باپ کو آخرت میں کچھ نفع دے گا یا خود ہی سہارے کا محتاج ہوگا۔ اور بچپن میں مرنے والے بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ بہت کام آنے والے ہیں۔ ان میں یہ شک نہیں کہ دیکھیے آخرت میں یہ خود کس حال میں ہوں، کیونکہ معصوم تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں اور آخرت میں ماں باپ کے کام آئیں گے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے جنت میں جانے سے پہلے آخرت میں بھی بچے ہی رہیں گے اور ان کی عادتیں بھی بچوں ہی کی رہے گی، وہی ضد کرنا اور اپنی بات پر اڑ جانا، سر ہو جانا، مگر یہ حالت جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوگی۔ پھر جنت میں پہنچ کر باپ بیٹے سب برابر ایک عمر اور ایک قد کے ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ بچے اڑ جائیں گے اور کہیں گے ہم جنت میں نہ جائیں گے جب تک ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ نہ کیا جائے، ہم تو ان کو ساتھ لے کر ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ضدی بچوں، خدا سے ہٹ کرنے والوں، جاؤ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے آؤ۔ اس وقت خوش خوش جنت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جائیں گے تو یہ بے گناہ بچے اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کی بخشش کے لیے ضد کریں گے۔ اور اگر بچہ بڑا ہو کر مر جائے تو حضرت خضر کا قصہ یاد کر کے دل کو سمجھا لو کہ نہ معلوم اس میں کیا حکمت ہوگی۔ ممکن ہے کہ یہ اور زندہ رہتا تو دین کو خراب کر لیتا یا دنیا میں بال و جان ہو جاتا۔ اگر کسی کی بالکل ہی اولاد نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ میرے لیے اسی میں حکمت ہے، نہ معلوم اولاد ہوتی تو کس کس آفتوں میں پھنس جاتے۔ حاصل یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے اس کے لیے یہی اچھا ہے اور جس کو نہ دے اس کے لیے بھی اچھا ہے، اور جس کو دے اور دے کر چھین لے اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ بس تقدیر کے مسئلے پر یقین کرنے سے غم کم ہو جاتا ہے اور صبر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ صحابی نے کامل صبر فرمایا اور اپنے شوہر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بھی صابر بنایا۔ ان کا قصہ حدیث شریف میں اس طرح ہے کہ ان کا بچہ بیمار رہتا، حضرت طلحہ باہر سے آ کر اس کا حال پوچھا کرتے تھے۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا اور شام کو حضرت طلحہ آئے تو حضرت ام سلیم نے ان پر ظاہر نہیں کیا۔ بچے کا انتقال ہو گیا ہے یہ سن کر پریشان ہوں گے اور پریشانی میں کھانا نہ کھا سکیں گے، بلکہ جب انہوں نے دریافت کیا کہ بچہ کیسا ہے تو یہ جواب دیا کہ اب تو آرام ہے، سکون ہے۔ یہ جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ موت سے بڑھ کر کیا آرام ہوگا جس کے بعد حرکت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر انہوں نے کھانا کھایا۔ رات کو بیوی کی طرف اعلان بھی ہوا، بیوی نے بے حد صبر کیا، اس سے بھی انکار نہیں کیا۔ جب صبح ہوئی تو کہا کہ میں تم سے ایک مسئلہ پوچھتی ہوں، بھلا اگر کسی نے ہم کو کوئی چیز امانت کے طور پر دی ہو، پھر بعد میں وہ اپنی امانت کو واپس لینا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت طلحہ نے جواب دیا کہ یہی چاہیے کہ جب مالک اس کو لینا چاہے تو بڑی خوشی سے واپس کر دیا جائے۔ حضرت ام سلیم نے کہا تو پھر اپنے بچے کو صبر کرو اور خوشی کے ساتھ اس کے دفن کا سامان کرو، کیونکہ خدا نے اپنی امانت لے لی ہے۔ حضرت طلحہ خفا ہوئے اور تم نے رات ہی کو کیوں نہ خبر کی؟ کہا کیا ہوتا، رات کو دفن کرنے میں تکلیف ہوتی اور تم رات بھر پریشان ہوتے، کھانا بھی نہ کھاتے، اس لیے رات کو خبر نہیں کی۔ حضرت طلحہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس ام سلیم کا یہ کام بہت پسند آیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی رات کے عمل سے تم دونوں کو اللہ تعالیٰ بڑی برکت والی اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے موافق حضرت عبداللہ بن طلحہ پیدا ہوئے کہ جو بڑے عالم، بڑے سخی اور بڑے مالدار اور صاحب اولاد تھے۔ تو حضرت ام سلیم نے سچ فرمایا کہ یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، جب وہ لینا چاہے خوش ہو کر خدا کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اس پر شاید کوئی سوال کرے کہ یہ امانت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بچہ پل سکے، کیونکہ بغیر محبت کے اس گو کے ڈھیر کو پالنا مشکل ہے، اسی لیے غیر کی اولاد کو پالنا بہت دشوار ہے، اور جب بچہ پل جاتا ہے تو محبت بھی کمی ہونے لگتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ بڑے بیٹے کے ساتھ ویسی محبت نہیں ہوتی جیسے چھوٹے کے ساتھ ہوتی ہے۔ غرض اولاد کو بھی خدا کی چیز سمجھو، اس کی امانت ہے، چند روز ہمارے پاس ہے، پھر اس کے مرنے پر زیادہ غم نہ ہوگا۔ زیادہ پریشانی کی جڑ یہی ہے کہ تم ان کو اپنی چیز سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، زندہ کرنا اور مارنا اسی کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے اور جس حالت میں چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، تم اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتے۔ تقدیر کے مسئلے میں یہی بتلایا گیا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے غم کی جڑ کٹ جائے گی۔ ہاں، تبھی غم ہوگا مگر وہ دیر تک نہیں رہے گا، اور تبھی غم یعنی محبت اور جدائی کی وجہ سے جو ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے حکمتیں ہیں۔ بڑی حکمت یہ ہے کہ غم سے تمنائیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا میں ایک اندھیرا نظر آتا ہے اور دماغ سے تکبر نکل جاتا ہے، اپنا مرنا بھی یاد آتا ہے، صبر کرنے پر ثواب مل جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے، ورنہ طبعی غم تو ایسا ہے کہ اس انکار نہیں ہو سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والا اور صبر کرنے والا کون ہوگا؟ مگر طبعی غم آپ کو بھی ہوا۔ آپ نے اپنے شہزادے کے انتقال پر فرمایا، اے ابراہیم، ہم کو تمہاری جدائی کا غم ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حق پرستی کی بڑی دلیل ہے۔ آپ نے اپنے غم کو ظاہر فرما دیا، بنا ہوا صوفی اور مولوی ایسے موقع پر کبھی یہ نہ کہے گا کہ مجھے غم ہوا، بلکہ بناوٹ کر کے غم کو چھپائے گا، مگر سچوں کی یہ سامان نہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں۔ اس فرمان میں یہ بتلایا گیا ہے کہ بس سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اور اسی کی تابعداری کرو اور اسی کی یاد دل میں بساؤ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے پوری محبت ہوگی تو اور چیزوں کی جدا ہو جانے پر زیادہ غم نہ ہوگا، اور ایسا آدمی یہ سمجھے گا میرے مالک اور میرے پیارے کا یہی حکم ہے، مجھ کو اس پر راضی رہنا چاہیے، اور یہ کہے گا، اے میرے خدا، سمایا ہے نظروں میں میری جب سے تو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو، نکل جائے دم تیرے حکموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو، گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھاؤ، جس کا ذریعہ ہے تابعداری